کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، جنتیوں کے سامنے پھل لائے جائیں گے ان کو کھلانے کے لیے، تو جب بھی وہ پھل کھائیں گے تو جنتی بے ساختہ یہ کہہ اٹھیں گے، ان کی زبان سے یہ بات نکلنے لگ جائے گی اور کہنے لگیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، خدایا یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہم نے کھا رکھا ہے، اس سے پہلے میں کھا چکا ہوں، یہ تو وہی پھل آپ مجھے کھلا رہے ہیں۔ واتوا به متشابہا، اور اللہ رب العالمین ایک ہی جیسے ملتے جلتے پھل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی دو تفسیر مفسرین کرام نے کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ کی ہے کہ جنت کے اندر جب ایک مرتبہ پھل ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ اس کو کھائیں گے، اس کا مزہ، اس کا ٹیسٹ ان کو یاد رہے گا، اور جب دوسری مرتبہ وہی پھل ان کو دیا جائے گا تو وہ کھائیں گے، کھانے کے بعد پہلے جو پھل کھایا تھا اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیسٹ دونوں کا الگ الگ ہوگا، شکل ایک ہوگی، صورت اس کی ایک جیسی ہوگی، لیکن جب کھائیں گے تو پہلے کے مقابلے میں یہ ذرا بدلا بدلا سا اور اس سے اچھا ٹیسٹ اس کے اندر ہوگا، تو وہ بندہ، وہ جنتی فوراً کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے خدایا ہم نے ابھی پہلے کھایا تھا، اس کا مزہ کچھ اور تھا، اب میں وہی پھل اسی طرح کا، اسی شکل کا، اسی صورت کا، اسی حجم کا، اتنا ہی بڑا اب کھا رہا ہوں، تو اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر لذاذت ہے اور لذت ہے، اور کئی گنا زیادہ اس کے اندر نیا ٹیسٹ آ چکا ہے۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ بیان کی ہے، اور ایک دوسری تفسیر بھی اس کی بیان کی گئی ہے، وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب جنتی کو ایک پھل دیا جائے گا تو وہ پھل کھانے کے بعد ان کو دنیا میں جو پھل وہ کھایا کرتے تھے وہ پھل ان کو یاد آ جائیں گے، اور وہ پھل جب یاد آئیں گے تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ خدایا یہی پھل میں دنیا کے اندر بھی کھایا کرتا تھا، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پھل کھاتا تھا تو اس کا ذائقہ کچھ اور تھا، اس کا مزہ کچھ اور تھا، اور آج آپ جنت کے اندر وہی پھل کھلا رہے ہیں تو اس کا ذائقہ ہی بالکل بدلا ہوا ہے، اس ذائقے سے کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا اس کا ذائقہ ہے، کئی گنا زیادہ اچھا ٹیسٹ اس کا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین پھلوں کو ایک ہی شکل کا ان کو بنا کر کے دے گا، لیکن مزے اس کے الگ الگ ہوں گے، ذائقے اس کے الگ الگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ انتظام جنتیوں کے لیے کر رکھا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، کہ جنتیوں کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین نے میوے رکھے ہیں، میوے رکھے ہیں۔ سورۃ الواقعہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف پھلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ واقعہ کا ترجمہ آپ پڑھیں تو اس میں کئی طرح کے پھلوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ جو پھل دنیا کے اندر ملتے ہیں وہ پھل تو وہاں موجود ہوگا ہی، اور وہ پھل بھی ہوگا جس کو انسان نے آج تک نہ تو دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ اس کے بارے میں اس کے دل کے اندر کبھی خیال آیا ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ انسان اور وہ جنتی دیکھے گا تو اس کی زبان پر آ جائے گا اور اللہ رب العالمین کی وہ تعریف کرنے لگ جائے گا اور کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ الغرض یہ